اچھا اب ایک بات جو بڑی خاص ہے کہ سپر ایلیٹ سے تعلق آپ کا، اور وہ سپر ایلیٹ جیسا کہ مطلب بڑا کمال جملہ کہ اس یعنی آج کے زمانے میں اگر ہم ملٹی بلینئرز کو دیکھیں تو ان کا جو ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، یعنی جسے آپ بالکل سپر کلاس کہتے ہیں، ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، اس کو اگر ہم اس زمانے میں دیکھیں تو وہ آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ تھا. لیکن وہی بات ہے ایمان لانے کے بعد آپ نے سب کچھ ترک کیا اور انتہائی مشقتیں برداشت کی ہیں، ذرا وہ بتائیے. یعنی 360 اینگل پہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے جو ہے وہ زندگی ٹرن ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ طیبہ میں اسلام کے پہلے مبلغ، اول المہاجرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مدنی سفیر، قاری، مقری اور عالم الناس فی الصحابہ فی المدینۃ المنورہ، جس ذات اقدس کو بدر اور احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوائے اسلام، جھنڈے اور علم اسلام کا سب سے بڑا محافظ بنایا، جو بیک وقت عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، سفیر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، جمعۃ المبارک کے پہلے امام بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں پہلے سفیر بھی ہیں. سبحان اللہ، سبحان. میانہ قد، چہرہ حسین، نہایت ہی نرم و نازک اور لمبی مبارک زلفیں، جو پورے اپنے نسب کے ساتھ کچھ یوں ہیں کہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد دار بن قصی القرشی الابدری، جنہیں ابو عبداللہ یا ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی والدہ فاطمہ عامریہ ہیں، جنہیں ام خناس کے نام سے جانا جاتا ہے. ابتدائی اسلام میں تو یہ مسلمان نہیں ہوئیں، لیکن آپ صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہو گئی تھیں. لیکن جتنا ریزسٹ بھی کیا آپ نے وہ بھی بڑی انتہا، اس پہ گفتگو کیجیے گا. اور آپ کی جو اہلیہ ہیں ان کا نام حضرت حمنہ بنت جہش ہے. میں حضور علیہ السلام سے آپ کے ایک اور نسبی رشتے کا میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب غزوہ احد میں آپ شہید ہوئے ہیں، وہاں اس حدیث سے آپ کا نسب اور آپ کا حضور سے ایک تعلق معلوم ہوتا ہے. جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو آپ کی زوجہ بھاگتی ہوئی جا رہی تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ بتایا گیا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے. اللہ. حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تو آپ نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھ گئیں. پھر کہا گیا آپ کے ماموں حمزہ بن عبد المطلب شہید ہو گئے. اللہ اکبر. تو آپ پھر انا للہ پڑھ کر آگے تشریف لے گئیں. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آپ سے کہا گیا تمہارے شوہر مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. تو اب آپ زار و قطار رونے لگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے اس کے شوہر کا مقام بہت منفرد ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف، اس اعتبار سے تو پھر قطع کلام کی معذرت، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ مطلب بہن ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سلام اللہ علیہ کی بھی آپ بہن. جی اس کا مطلب سرکار علیہ السلام کی تو ایک اور نسبت اس اعتبار سے بن گئی. یقیناً ایسے ہی. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ اکثر مصعب بن عمیر کی مشکلات کو یاد کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی ایک طرف تو آپ کا عالم یہ ہے کہ جس طرح حدیث شریف کے اندر بھی ہے کہ مکہ مکرمہ کا خوبصورت ترین نوجوان اپنے جمال اور حسن کی وجہ سے، اپنے شباب اور اپنی یعنی چال اور چلن کی وجہ سے، اور حدیث شریف میں خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کانا اعطر اہل مکہ، اہل مکہ میں سب سے زیادہ خوشبودار ترین انسان، جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرمی یعنی حضر موت کا جو جوتا تھا وہ زیبتن فرمایا کرتے تھے. حضور نے خود فرمایا کہ میں نے ما رأیت بمکہ احسن لما، ان سے زیادہ خوبصورت زلفوں والا کوئی نہیں دیکھا. فرمایا ولا ارق حلا، ان سے زیادہ خوبصورت ترین لباس والا کوئی نہیں دیکھا. ولا انعم نعمہ من مصعب بن عمیر، ان سے زیادہ ایسا شخص نہیں دیکھا جس پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا انعام فرمایا ہو.